آج کے اس گفتگو میں توحید کی حقیقت کے بارے میں قرآن کریم کی روشنی میں چند گزارشات پیش کی جائیں گی۔ کیونکہ ایمان لانے کے لیے جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اور عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا ہے، نہ تو اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ مستحق عبادت بھی وہی ہے، مسجود بھی وہی ہے اور معبود بھی وہی ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے ہر مسلمان کا کہ وہ خالق کائنات جل مجدہ کو وحدہ لا شریک بھی مانتا ہے، مسجود بھی مانتا ہے، اپنا معبود بھی مانتا ہے۔ اور اسی عقیدے کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو جمع فرمایا، کیونکہ اگر عقیدہ توحید ہے تو دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کسی ملک کا باشندہ ہو، اس کا تعلق کسی قوم کے ساتھ ہو، کسی نسل کا ہو، لیکن اگر اس کا عقیدہ توحید درست ہے اور وہ مسلمان ہے تو وہ دنیا کا کہیں کا رہنے والا انسان جو ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ ساری انسانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدہ توحید کے اندر پرو دیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے وہ عقیدہ جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات انسانیت کو جمع فرمایا تھا، آج اسی عقیدے کو افتراق اور انتشار کا سبب بنا لیا گیا ہے۔ اسی عقیدے کی وجہ سے اس کی غلط تشریحات کر کے بعض لوگوں نے مسلمانوں کو بھی معاذ اللہ مشرک کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ شرک کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک فی الذات اور دوسرا ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی انسان کو واجب الوجود مانے، کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی ولی کو، اگر کوئی بندہ واجب الوجود مانے وہ مشرک فی الذات کا مرتکب ہوگا۔ لیکن
اہل ایمان کے اندر آپ لوگوں کو چیک کر لیں، لوگوں کو دیکھ لیں، پڑھے لکھے لوگ تو ایک طرف رہے، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی جو ہے وہ بھی کسی انسان کو واجب الوجود نہیں مانتا۔ وہ کسی انسان کے بارے میں یہ نہیں کہتا، خواہ وہ بڑے سے بڑا نبی ہو، خواہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو۔ ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ واجب الوجود ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں، نہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب وہ نہیں تھے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے امر سے ان کو پیدا فرمایا، تو لہذا وہ واجب الوجود نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ کوئی اس کی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس پر ہر مسلمان کا پختہ یقین ہے۔ اور الحمدللہ مسلمان ان پڑھ سے ان پڑھ جو ہے وہ بھی شرک فی ذات کا کبھی بھی ارتکاب نہیں کرتا، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے برابر کسی ذات کو نہیں سمجھتا۔ پھر دوسرا ہے شرک فی الصفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اندر کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا۔ اور اہل سنت کے اوپر جو سب سے بڑا فتویٰ لگتا ہے وہ شرک فی الصفات کا لگتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، معاذ اللہ تم ان صفات کے اندر انبیاء کو، اولیاء کو اور اللہ کے محبوب بندوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ یہ سراسر بہتان ہے، الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شرک فی صفات کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح کی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں اس طرح کی صفات بندوں کے اندر ماننا، اس کو شرک فی صفات کہا جاتا ہے۔ اب اس میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے۔ قدیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اور حادث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تھا، نہیں تھی، پھر پیدا ہوئی۔ مخلوق کی جتنی بھی صفات ہیں وہ حادث ہیں، وہ قدیم نہیں ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو صفات عطا فرمائی، اولیاء اکرام کو جو صفات عطا فرمائی، وہ صفات قدیم نہیں ہیں، وہ حادث ہیں، یعنی ایک وقت تھا کہ وہ صفات ان کے اندر نہیں تھی کیونکہ ان کا وجود نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا وجود پیدا فرمایا، پھر جب چاہا ان کو وہ صفات عطا فرمائی۔ لہذا شرک فی الصفات تو تب ہوتا ہے جب یہ کہا جائے کہ معاذ اللہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں اسی طرح انبیاء اکرام علیہ السلام کی یا اولیاء اکرام کی صفات بھی قدیم ہے، پھر یہ شرک فی الصفات ہے۔ لیکن جب ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مخلوق کی جتنی بھی صفات ہوتی ہیں وہ حادث ہوتی ہیں، وہ قدیم نہیں ہو سکتی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ واجب الوجود ہے اور اس کی جو صفات ہیں وہ قدیم ہیں، وہ حادث نہیں ہیں۔ اگر یہ تعریف شرک کی ذہن کے اندر رکھی جائے تو پھر کوئی بندہ کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں، وہ اس کی ذاتی ہیں، کسی نے اس کو نہیں دی۔ انبیاء کرام کے اندر، اولیاء کرام کے اندر جو صفات آتی ہیں وہ ان کی ذاتی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے، بہت بڑا فرق ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام
ان کے ہاتھ سے کوئی معجزہ سرزد ہوتا ہے، وہ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی مشکل کو دور کرتے ہیں، ذاتی لحاظ سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی مدد فرماتا ہے وہ ذاتی طور پر کرتا ہے، کسی سے لے کر نہیں کرتا۔ آج لوگوں نے معاذ اللہ الوہیت کا معیار ہی عجیب سمجھ لیا ہے، کہتے ہیں کہ مددگار تو فقط اللہ تعالیٰ ہے، حاجت روا فقط اللہ تعالیٰ ہے، اگر یہ صفات مخلوق کے اندر مان لو گے تو معاذ اللہ مشرک ہو جاؤ گے۔ حالانکہ الوہیت کے اندر جو ضروری چیز ہے وہ تو ہے مستحق کے عبادت ہونا اور واجب الوجود ہونا، اور الوہیت ایسی چیز ہے جو تقسیم نہیں کی جا سکتی، جو کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ الوہیت ایک منٹ کے لیے بھی اگر کسی بندے کے اندر مان لی جائے تو بندہ مشرک ہو جائے گا۔ ہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، اگر وہ اپنی عطا سے ان صفات کی کوئی جھلک، کوئی عکس اپنے بندوں کے اندر بھی دکھا دے تو یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مدد فرماتا ہے، اور اگر وہ چاہے وہ اپنی مدد کو فرشتوں کے ذریعے بھی ظاہر فرما دیتا ہے۔ کیا بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے فرشتے نہیں آئے تھے؟ یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ بدر کے اندر فرشتے آئے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے۔ مدد کس کی تھی؟ مدد تو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی، اس کا اظہار کس کے ذریعے ہوا؟ فرشتوں کے ذریعے۔ حقیقتاً مدد اللہ تعالیٰ کی ہے، مجازاً وہ مدد کرنے والے فرشتے ہیں۔ اب یہ قرآن کریم کے اندر ہے اور یہاں یہ شرک نہیں ہو رہا، فرشتے مدد کر رہے ہیں بدر کے اندر مسلمانوں کی، اور وہ مدد قرآن فرماتا ہے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام یا اولیاء کرام جن کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بلند ہے، جن کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بلند ہے، اگر اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اگر وہ کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ شرک ہو جائے گا، اس کو مان لیا جائے، بلکہ در حقیقت وہ مدد جو ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، جس کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کے ذریعے فرما دیا ہے یا کسی ولی کے ذریعے فرما دیا ہے۔ اب اس کے متعلق قرآن کریم کی بہت ساری آیات موجود ہیں۔ لوگ درس قرآن کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن درس قرآن کے اندر وہ ڈنڈی بڑی مارتے ہیں، جو قرآن کریم کا اصل منشا اور مقصد ہے وہ بیان نہیں کرتے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی سورہ محمد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رکھے گا۔ اب یہ ثابت قدم رکھنا یہ کس کی شان ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور یہ مدد ہے، اور یہ بندے کی حاجت روائی ہے، یہ بندے کی مشکل کشائی ہے کہ بندہ میدان جنگ کے اندر ہے، تلواریں چل رہی ہیں، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، بندہ کافروں کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، وہاں پر بندہ اگر ثابت قدم ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، تمہاری مدد فرمائے گا۔ کس طریقے سے؟ کافروں کے مقابلے میں تمہیں ثابت قدم رکھ کے۔ اب یہ شان کس کی ہے ثابت قدم رکھنا؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب دوسرے مقام پر سورہ انفال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، یہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے سورہ انفال میں۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے وحی کی فرشتوں کی طرف، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، پس تم نے جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا ہے۔
اب ایک طرف قرآن کریم کیا فرما رہا ہے کہ ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ اللہ تعالی، اور دوسری طرف سورہ انفال کے اندر کیا فرما رہا ہے کہ اے فرشتوں تم جاؤ اور تم نے جا کے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ اب اگر وہ لوگ جو تعریف کرتے ہیں توحید اور شرک کی اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ کسی اور کے اندر مانی جائیں گی تو معاذ اللہ شرک ہو جائے گا، تو اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاذ اللہ قرآن کریم کیا خود شرک کو بیان کر رہا ہے کہ ایک طرف فرمایا جا رہا ہے ثابت قدم رکھنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور دوسری طرف قرآن کریم میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ تم جاؤ بدر کے اندر، میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، اور تم نے جا کے کرنا کیا ہے؟ تم نے جا کے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ تو لہذا یہ وہ صفات جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا کوئی عکس، کوئی جھلک اس کے بندوں سے نظر آ جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شرک ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات اس بات کی وضاحت کرنے والی ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ دیکھو ثابت قدم میں بھی رکھتا ہوں میدان جنگ کے اندر اہل ایمان کو، اور ثابت قدم فرشتے بھی رکھتے ہیں۔ تو مطلب کیا تھا کہ کافروں کو یہ بتانا تھا تمہارے معبود جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اور میرے فرشتے جو ہیں وہ بھی اہل ایمان کی مدد کر سکتے ہیں۔ میں تو معبود ہوں، میری شان تو براء البراء ہے، میری شان تو بہت بڑی ہے، میری مدد کتنی بڑی ہوگی، دیکھو میرے فرشتے جو ہیں وہ بھی اہل ایمان کی مدد کرنے والے ہیں۔ پھر سورہ انفال کے اندر اس سے اگلے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، جب صحابہ قتل کر رہے تھے بدر کے اندر کافروں کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، ان کو تم نے قتل نہیں کیا۔ تلواریں کس کی چل رہی تھی؟ صحابہ کی، اور صحابہ قتل کر رہے تھے، اور قرآن کریم کیا فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے۔ تلواریں صحابہ کی چل رہی ہیں، لڑ وہ رہے ہیں، لیکن ان کے مارنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مارنا فرمایا ہے کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو تو میں نے قتل کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جس طرح چاہے اپنی صفات جو ہے وہ اپنے بندوں سے ظاہر فرما دے، اس کے ساتھ کسی قسم میں کوئی شرک جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کے اوپر عقیدہ توحید کے اوپر کوئی ضرب آتی ہے۔ لوگوں نے خام خواہ کے اندر ڈکوسلے بنا لیے ہوئے ہیں کہ وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں اگر معاذ اللہ کسی بندے کے اندر بھی مان لیا جائے گا، حالانکہ ہم تو اس طرح مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں اور مخلوق کی صفات حادث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں، جتنی اس کی صفات ہیں ذاتی صفات ہیں، اور مخلوق کے پاس جتنی صفات ہیں وہ عطائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جتنی ہیں وہ حقیقی ہیں، اور مخلوق کے پاس جتنی صفات ہیں وہ مجازی ہیں، حقیقی نہیں ہیں۔ اب ہمارے اوپر یہ کہتے ہیں، یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ ساری قیدیں تم نے اپنی طرف سے بنا لی ہوئی ہیں، یہ ساری قیدیں تم نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں خود قرآن کریم نے بندوں کے اندر بیان کی ہیں۔ اب سورہ بقرہ کو پڑھیے، وہ بہت بڑا مناظرہ توحید کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو ہوا، وہ تیسرے پارے کی ابتدا کے اندر موجود ہے، دوسرا رکوع ہے تیسرے پارے کا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ، وہ مشہور مناظرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کے دربار میں اس نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی دلیل مانگی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دلیل دی؟ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب کون ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے جو مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے دو قیدی بلائے، ایک کو مار دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اب سمجھنے والے تو سمجھ گئے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں ہے، لیکن خیر ابراہیم علیہ السلام نے دلیل بدل دی۔
فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو بھی رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے، تیری ابھی ربوبیت کا اور الوہیت کا پتہ چل جائے گا، تو وہ لاجواب ہو گیا۔ اب یہاں پر قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا کہ مردے زندہ کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل کے طور پر اس صفت کو بیان فرما رہے ہیں، میرے رب کی الوہیت کی دلیل یہ ہے وہ زندہ کرتا ہے۔ اب ایک مقام پر قرآن کریم یہ فرما رہا ہے، اب دوسرے مقام پر آ جائیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 49 ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے شانیں کیا عطا فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میرے رب نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے، میں بیماروں کو تندرست کرتا ہوں، نابینوں کو آنکھیں عطا کرتا ہوں، اور میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ اب اگر وہ صفت جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ بندے کے اندر مان لی جائے تو پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل اللہ کا نبی بیان کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندہ کرتا ہے، یہ توحید کی دلیل بیان کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی قرآن کریم کے اندر۔ اور دوسرے مقام پر قرآن کریم کے اندر ہی عیسیٰ علیہ السلام یہی اپنی رسالت کی دلیل بھی بیان کر رہے ہیں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن ساتھ فرما دیا وہ جو عقیدہ ہے ہمیشہ سے اہل ایمان کا، بِإِذْنِ اللہ، رب زندہ کرتا ہے اپنی مرضی سے، وہ کسی کی اجازت کا پابند نہیں ہے، وہ کسی کی اجازت کا پابند نہیں ہے، وہ کسی سے پوچھ کر زندہ نہیں کرتا، اور میں جو زندہ کرتا ہوں میں اپنے رب کی عطا سے کرتا ہوں، میں اس کی اجازت سے کرتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ دونوں قرآن کریم کے مقام ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل کہ اللہ زندہ کرتا ہے، اور دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام اپنی رسالت کی دلیل کیا بیان فرما رہے ہیں؟ احیی الموتى، یہ نہیں فرمایا احییت المیتہ کہ میں کسی ایک مردے کو زندہ کرتا ہوں، حالانکہ ایک کو زندہ کر دیں تب بھی بڑی بات ہے، نہیں، احیی الموتى، احیی یہ صیغہ مضارع کا ہے اور اس کے اندر تجدد پایا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میرے رب نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے، میں اس وقت بھی مردہ زندہ کر سکتا ہوں، گھنٹے کے بعد بھی کر سکتا ہوں، کل بھی کر سکتا ہوں، پرسوں بھی کر سکتا ہوں، جب تک میرے رب نے مجھے زندگی عطا فرمائی ہے تب تک میری یہ شان ہے کہ جو مردہ میرے پاس لے کے آؤ گے میں اس کو زندہ کر کے دکھا دوں گا۔ اور ساتھ فرمایا موتا، میتا نہیں فرمایا، واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا، موتا جمع ہے، یہ نہیں کہ میں کوئی ایک مردہ زندہ کروں گا، میرے پاس ہزاروں مردے لے آؤ، مجھے میرے رب نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، میں ہزاروں مردے زندہ کر کے دکھا سکتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر قرآن کریم نے خود اس کو بیان کر دیا، ایک طرف وہی صفت اللہ کی ہے، دوسری طرف وہی صفت اللہ کے پیغمبر کی ہے، لیکن فرق درمیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ قدیم ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو صفت ہے یہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے، یعنی رب ذوالجلال کی ہمیشہ سے یہ صفت ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ صفت تب آئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، یعنی ایک وقت تھا کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام تھے نہ صفت تھی، پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر اللہ نے ان کی ذات میں یہ صفت پیدا فرما دی، تو لہٰذا یہ برابری نہیں ہے، یہ شرک فی الذات یا پھر شرک فی الصفات نہیں ہے، صفات کے اندر کوئی مماثلت نہیں ہے، کوئی مقابلہ، کوئی موازنہ نہیں ہے، اللہ بھی مردے زندہ کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مردے زندہ کیے، لیکن شرک نہیں ہوا، اگر یہ شرک ہوتا تو قرآن کریم کبھی بھی اس کو بیان نہ فرماتا، کیونکہ قرآن کریم چونکہ آپ جانتے ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی تو کتاب ہی نہیں ہے، قرآن کریم خود فرماتا ہے لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا ہوتا نا تو اس میں جگہ جگہ اختلاف ہوتا، ایک مقام پر کوئی بات ہوتی، دوسرے پر کوئی ہوتی، تیسرے پر کوئی اس سے متضاد بات آ جاتی، چوتھی جگہ پر کسی اور بات میں تعارض آ جاتا۔ فرمایا نہیں، یہ قرآن جو ہے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس کی یہ ہے
کہ 6666 آیات ہیں اور ان میں سے ایک آیت بھی دوسری آیت کی متضاد نہیں ہے. 6666 آیات میں 2 آیات بھی ایسی نہیں جو آپس میں ٹکراتی ہوں. ایک کے اندر حکم اور ہو، دوسرے کے اندر اس کے خلاف حکم ہو. 2 آیات بھی پورے قرآن کے اندر ایسی نہیں ہیں. تو فرمایا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ کسی غیر نے بنایا ہوتا، اللہ کے سوا کسی نے بنایا ہوتا اس کو، یہ کسی اور کا کلام ہوتا، جگہ جگہ تعارض ہوتا. لیکن فرمایا اس کے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل دیکھ لو، یہ ہے پورے قرآن کریم کی کسی 2 آیات کے اندر بھی آپس میں تعارض اور تضاد نہیں ہے کہ ایک مقام پر قرآن کریم کوئی بات بیان کر دے اور دوسرے مقام پر اس کے خلاف بیان کر دے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. پورے قرآن کریم کے اندر کوئی ایک مثال بھی ایسی موجود نہیں ہے. پھر دیکھیے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے کن کا؟ اہل ایمان کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، اور جب وہ ولی ہے اہل ایمان کا تو اس کی شان یہ ہے وہ اہل ایمان کو ظلمت سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر جاتا ہے. اب یہ دیکھیے کتنی بڑی حاجت روائی ہے، مشکل کشائی ہے کہ ایک بندہ ظلمت کے اندر ہے. ظلمت سے مراد یہاں پر کفر کا اندھیرا ہے. اللہ اہل ایمان کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے اور یہ بڑی بڑی حاجت روائی ہے، بندے کی بڑی مدد ہے اور بندے کی بڑی مشکل کشائی ہے. اب یہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی ہے کہ خالق کائنات جو ہے وہ ظلمت سے نکال کے اہل ایمان کو نور کی طرف لے کر آتا ہے. دوسرے مقام پر سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیات ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے محبوب ہم نے یہ کتاب قرآن کریم آپ پر نازل فرمائی ہے. کیوں نازل فرمائی ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر جائیں. ایک طرف یہی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمائی یخرجہم من الظلمات الی النور سورہ بقرہ کے اندر. دوسری طرف سورہ ابراہیم کے اندر یہی صفت لتخرجا صیغہ واحد مذکر مخاطب ہے. اے محبوب تم لے کر جاؤ. کہاں لے کر جاؤ؟ من الظلمات الی النور. یہ نہیں فرمایا من الظلمات کسی ایک اندھیرے سے نکال کر، نہیں، من الظلمات جمع کا صیغہ ہے. کائنات میں جتنے بھی اندھیرے ہیں، وہ کفر و شرک کا اندھیرا ہے، وہ فسق و فجور کا اندھیرا ہے، وہ حرام خوری کا اندھیرا ہے، جتنے قسم کے اندھیرے ہیں من الظلمات. اے محبوب تمام قسم کے اندھیروں سے نکال کر، اور کس کو لے کے جانا ہے؟ کسی ایک انسان کو نہیں. لتخرج الناس، الناس جمع کا صیغہ ہے، ایک انسان کو نہیں بلکہ کروڑوں اربوں انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کر جانا ہے. یہ کتاب اس لیے ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے. اب ظلمت سے کون نکالتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. یہ قرآن کریم ہے یخرجہم من الظلمات الی النور. اور دوسری طرف ظلمت سے نکالنے والا کون ہے؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے محبوب یہ قرآن اس لیے آپ کو عطا کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے، ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے کر جائیں. اور اسی سورہ ابراہیم کے آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کے اندر. کیوں بھیجا؟ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کر جائیں. اب اگر یہ شرک ہے تو معاذ اللہ کیا خود قرآن کریم شرک کی دعوت دے رہا ہے؟ وہی صفات جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے بیان فرما رہا ہے وہی اپنے انبیاء کے لیے بھی بیان فرما رہا ہے. یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اندھیروں سے نکالتا ہے، اسے کسی کی اجازت نہیں لینی پڑتی، کسی کے حکم سے نہیں نکالتا. اور اللہ کے نبی اگر کسی کو اندھیروں سے نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکالتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے جس کو آج لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، اور جس بنا پر ہمارے اوپر معاذ اللہ وہ شرک کے فتوے داغتے رہتے ہیں. سمجھتے نہیں ہیں، ان کو شرک کی تعریف کا ہی پتہ نہیں ہے کہ شرک کی تعریف کیا ہے.
اب دیکھیے اگر یہ معاذ اللہ شرک ہوتا تو قرآن کریم کبھی بھی اس کو بیان نہ کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتا اندھیروں سے تو صرف میں نکال سکتا ہوں, کسی اور کے اندر تو یہ پاور میں نے رکھی نہیں ہے. اگر میں یہ رکھ دوں گا پاور تو معاذ اللہ تو وہ تو میری اپوزیشن بن جائے گی, لوگ اس کو معبود بنا لیں گے. نہیں, فرمایا الوہیت ایسی چیز ہے کہ وہ میں کسی کو نہیں دیتا. معبود ہونا, مسجود ہونا, یہ وہ رب کی شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا نہیں کرتا. اس کے علاوہ رب ذوالجلال مددگار ہونا, حاجت روا ہونا, مشکل کشا ہونا, یہ اپنی شان ہے. جس کو چاہے جیسے چاہے عطا فرمائے, جتنی چاہے عطا فرمائے. کوئی اس کے اوپر پابندیاں لگانے والا نہیں ہے. لوگوں نے پابندیاں عائد کر دی ہیں رب ذوالجلال کی ذات کے اوپر, تو وہ فرماتا ہے کہ یہ اندھیروں سے میں نکالتا ہوں, لوگوں کی میں مدد کرتا ہوں. کیونکہ دیکھیے ایک بندہ آپ کو ایک انگارے سے بچا لے, آپ کا پاؤں کسی انگارے کے اوپر آنے لگے, بندہ آپ کو پکڑ کے بچا لے, اس نے آپ کی مدد کی کہ نہیں کی؟ اس نے آپ کو فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ بولیے, پہنچایا فائدہ, مدد کی آپ کی. جو ایک انگارے سے بچائے وہ مددگار ہے, اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے سارے انگاروں سے بچا لے وہ کتنے بڑے مددگار ہوں گے. تو فرمایا یہ میری شانیں ہیں, میں اندھیروں سے نکالتا ہوں. لیکن یہ شان میں نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی ہے, اور یہ قرآن کریم ہے. میں کسی کو لیلا مجنوں کی داستان نہیں سنا رہا, کوئی کہانی نہیں سنا رہا. جس بندے کا جی چاہے قرآن کریم کی سورہ ابراہیم کی پہلی آیت جا کے کسی کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لے, کیونکہ ترجمے کے اندر تو ڈنڈی نہیں مار سکتے, لفظ با لفظ ترجمہ ہوگا, اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے, اور قرآن آپ کو اس لیے دیا ہے کہ آپ لوگوں کو ظلمت سے نکال کے, اندھیروں سے نکال کے نور ایمان عطا فرما دیں. اور پھر یاد رکھیے اس امت کی شان یہ ہے, اس امت کی شان یہ ہے, اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عقیدہ توحید عطا فرمایا ہے کہ آج 14 صدیاں الحمدللہ گزر گئی ہیں, لیکن اس امت کے عقیدہ توحید کے اندر ذرہ برابر بھی غبار نہیں آیا ہے. عقیدہ توحید کے اندر ذرہ برابر بھی کمی کجی نہیں آئی ہے اس امت کے عقیدہ توحید کے اندر. یہ فیضان ہے مدینے والے کا, ورنہ پہلی قوموں کی حالت کو دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے نکلے نا فرعون کی غلامی سے, غلام بنایا ہوا تھا فرعون نے, راتوں رات نکلے پوری قوم کو لے کے. آگے دریا تھا, تو جب دریا پہ پہنچے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ کہنے لگے لے موسیٰ تو سانو بساتا ہی, تو مرواتا سانو. آگے دریا, پیچھے فرعون آ رہا ہے فوج لے کے, کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ ہم تو پھنس گئے ہیں. کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں, میرا رب مجھے راستہ بنا کے دے گا, میں تمہارے ساتھ ہوں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ عصا مارا, دریا کے اوپر راستے بن گئے, قوم پار گزر گئی. فرعون کو اس قوم کے سامنے, بنی اسرائیل کے سامنے, فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبو کر مارا. اب یہ سارا سین, یہ سارا منظرنامہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا. دریا میں راستے بنتے دیکھے, حالانکہ راستے نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے کی برکت سے. فرعون کو ان کے سامنے غرق کیا. اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے, جاتے جاتے بنی اسرائیل نے ایک قوم کو دیکھا بتوں کی پوجا کر رہی ہے, تو اب وہ ان کا عقیدہ دیکھیے کتنا کمزور ہے. براہ راست پیغمبر سے عقیدہ توحید پڑا ہے, ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں, ان کے معجزے سے دریا میں راستہ پیدا ہو گئے. ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کا دشمن غرق ہو گیا جس نے ان کو سال سال سے غلام بنایا ہوا تھا. ایک قوم کو دیکھا بتوں کی پوجا کر رہی ہے, کہنے لگے اتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم, اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کے خدا بنا دو. یہ جو انہوں نے خدا بنائے ہوئے ہیں نا, وہ بتوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے اتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم, یہ جو خدا بنائے ہوئے نا اس قوم نے, وہ اس طرح کے خدا جو ہیں وہ ہمارے بھی بنا دو. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ دیکھیے
وہ قوم جس کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو غرق کیا، جن کے لیے دریا میں راستے پیدا کیے، ان کا عقیدہ توحید اتنا مضبوط ہوتا، ان کے جسم کی بوٹی بوٹی بھی کر دی جاتی تو ان کی بوٹی بوٹی سے احد احد کی آواز آتی، لیکن اتنا کمزور عقیدہ، سارا کچھ آنکھوں سے دیکھا، پھر کہنے لگے موسیٰ جس طرح یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں نا، جس طرح ان کے خدا ہیں، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح کا یہ خدا ہے نا کوئی اس طرح کا خدا ہمارا بھی بنا دو۔ اب اتنا متزلزل عقیدہ ان کا، سارا کچھ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام ابھی سامنے ہیں، براہ راست پیغمبر سے عقیدہ توحید پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود عقیدہ توحید متزلزل ہو گیا، یہاں تک کہ جب تورات لینے گئے موسیٰ علیہ السلام طور پر، پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، مشرک ہو گئے۔ اور ادھر دیکھو آمنہ کے لال کی چاندنی دیکھو، اور حضور کا فیضان دیکھو، آج 14 صدیاں گزر چکی ہیں۔ آج میں کہتا ہوں ایک عالم دین، وہ تو بہت بڑی بات ہے، ایک پڑھا لکھا مسلمان، اس کی تو بڑی بات ہے، ایک ان پڑھ ریڑھی والا لے لو، ان پڑھ جاہل جس کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، اس کو پکڑ لو اور اسے کہو کسی بت کے آگے سجدہ کر، ہم تجھے سونے کے اندر تول دیں گے، خدا کی قسم ہے وہ آگے سے کہے گا میں سونا تیرے منہ پر ماروں گا لیکن بت کو سجدہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ یہ فیضان کس کا ہے؟ یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، یہ حضور کا پڑھایا ہوا عقیدہ توحید ہے، جس سے یہ امت کبھی بھی پھر نہیں سکتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی وہ حدیث مبارکہ 4085 نمبر ہے، حضور نے فرمایا انی واللہ لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، قسم اٹھا کے حضور نے فرمایا اللہ کی قسم ہے مجھے اپنے بعد تمہارے اوپر شرک کا کوئی خوف نہیں ہے۔ پچھلی امتوں کی ہسٹری اٹھاؤ، ابھی پیغمبر موجود ہوتے تھے مشرک ہو جاتی تھی، لیکن حضور فرما رہے ہیں میں چلا بھی جاؤں گا میرا فیضان پھر بھی جاری رہے گا، میرا فیضان پھر بھی جاری رہے گا، گنبد خضرا سے نور نکلتا رہے گا اور تمہارے سینوں کو روشن کرتا رہے گا۔ میں جو تمہیں عقیدہ توحید پڑھا کے جا رہا ہوں نا، وہ اتنا کچا نہیں ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ میلا کچالا ہو جائے گا اور اس پر گرد و غبار آ جائے گا۔ فرمایا نہیں، انی واللہ لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، خدا کی قسم ہے تم مشرک نہیں ہوگے، ہاں مجھے پتا ہے تم دنیا دار بن جاؤ گے، دنیا کے پیچھے بھاگو گے، مجھے اس بات کا خوف ہے، اندیشہ ہے، لیکن اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا اس امت کی تو شان یہ ہے کہ یہ امت توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والی اور تا قیامت کرنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت کے اندر سب سے زیادہ تعداد اس امت کی ہوگی، حالانکہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام ان کی امتیں، اور کتنا عرصہ گزرا، ہزارہ سال کا عرصہ ان کی ساری امتیں، لیکن اس امت کی شان کیا ہوگی؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فی الجنت 120 صفا، کہ اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، وہ لوگ جو جنت کے اندر جائیں گے اہل توحید اہل ایمان، ان کی 120 صفیں ہوں گی۔ فرمایا سمانون منہا من امتی، ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ اگر ان کا عقیدہ توحیدی درست نہیں ہے تو یہ جنت میں کیسے چلے جائیں گے؟ امت کا وہ سواد اعظم جو آج بھی پوری کائنات کے اوپر سب سے زیادہ تعداد کے اندر ہے، اہل سنت و جماعت کے ساتھ جس کو تعبیر کیا جاتا ہے، اگر معذرت اس کو مشرک بنا دو گے تو جنت میں 80 صفیں کہاں سے پوری کرنی ہے تم نے؟ تمہاری پیداوار تو بھی 1.5 صدی 2 صدی کی ہے، اس سے پہلے جو مسلمان تھے جن کے نظریات اہل سنت والے ہیں وہ سارے کہاں جائیں گے؟ تو لہذا شرک وہ نہیں ہے جو انہوں نے بنا لیا ہے۔ اہل سنت اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کسی کو اس کے برابر نہیں سمجھتے، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے، نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ بات سمجھو، تم نے اولیاء کی توہین کو، انبیاء کی توہین کو توحید سمجھ لیا؟ ارے یہ کیسی توحید ہے؟ توحید وہ ہے جس کو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، اور قرآن کریم کیسے بیان فرماتا ہے؟ قرآن کریم اپنے بندوں کی شانوں کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی شانیں بیان کرتا ہے کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، بت کچھ نہیں کر سکتے، طاغوت کچھ نہیں کر سکتے، ہاں لیکن میرے بندوں کی یہ شان ہے
کہ عیسیٰ میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، بت کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میرا محبوب لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کے اندر لے کر جا سکتا ہے، یعنی جہنم سے نکال کر جنت کے اندر لے کر جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ توحید کو سمجھو، تمہیں توحید کا پتہ نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو جتنا توحید کا پتہ ہے اتنا کسی کو بھی نہیں پتہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ توہین انبیاء کو توحید نہ سمجھو، عظمت انبیاء کو توحید سمجھو، جس کو خود قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔